اجتنبوا السبع الموبقات قيل وما هي يا رسول الله قال الاشراك بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ برادران اسلام، اسلام میں عقیدہ توحید کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ اسلام کا سب سے اہم، سب سے مقدم اور سب سے بنیادی عقیدہ عقیدہ توحید ہے۔ پورے اسلام کی بنیاد اسی عقیدے پر قائم ہے۔ عقیدہ توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کو معبود برحقیقی مانا جائے اور عبادت میں اور تمام صفات میں اللہ تبارک و تعالی کو یکتا اور تنہا مانا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی ذات کے اعتبار سے بھی یکتا ہیں اور اپنی صفات کے اعتبار سے بھی یکتا ہیں۔ نہ اللہ کی ذات کی کوئی نظیر ہے اور نہ ہی اللہ کی صفات کی کوئی نظیر ہے۔ یہ عقیدہ اسلام میں عقیدہ توحید کہلاتا ہے اور اسلام کی بنیاد اسی عقیدہ توحید کے اوپر قائم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے عقیدہ توحید کے تعارف میں، عقیدہ توحید کی وضاحت میں قرآن کریم میں بہت ساری آیتیں نازل فرمائیں اور بالخصوص ایک مکمل سورت اللہ تبارک و تعالی نے اس عقیدے کی وضاحت کے لیے نازل فرمائی ہے، جسے سورہ اخلاص کہا جاتا ہے۔ یہ مکمل سورت اللہ تبارک و تعالی کا تعارف بیان کرتی ہے کہ اللہ کون ہے اور عقیدہ توحید کسے کہا جاتا ہے، اس کے اندر کیا کیا چیزیں ضروری ہیں، کیا کیا چیزیں شرط کا درجہ رکھتی ہیں۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف میں اسلام کو تشبیہ دی ہے ایک عمارت کے ساتھ، اور اس عمارت کا جو بنیادی پلر ہے، جس کے اوپر پوری عمارت کا دار و مدار ہے، پوری عمارت کھڑی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام میں جو عقیدہ توحید ہے وہ اس مرکزی پلر کی طرح سے ہے۔ وہ پلر اگر ہٹا، اس پلر میں اگر کمزوری آئی، اس کے اندر اگر شکوک و شبہات پیدا ہوئے تو اسلام کی پوری عمارت ڈھہ جائے گی۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، بنی الاسلام علی خمس
5 چیزوں کے اوپر اسلام کی بنیاد ہے، اور ان 5 چیزوں میں سب سے پہلی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اس بات کی گواہی اور شہادت کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو یہ سب سے بنیادی عقیدہ ہے اور یہ سب سے پہلی چیز ہے۔ لہذا ہمیں اس عقیدے کی اہمیت کو جاننا چاہیے، اور ہمیں اپنا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے کہ ہمارے عقیدہ توحید میں کہیں کوئی کمزوری، کہیں کوئی خرابی پیدا تو نہیں ہو گئی ہے۔ دوسری طرف عقیدہ توحید کی اسلام کے اندر جتنی اہمیت ہے، اسلام نے اتنی ہی زیادہ مذمت اور برائی بیان کی ہے شرک کی۔ اسلام کی نگاہ میں اور اس پوری کائنات کے بنانے والے کے نزدیک اس پوری کائنات کا سب سے بدترین گناہ اور سب سے بڑا جرم شرک ہے۔ شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے، شرک سے بڑا کوئی جرم نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر واضح الفاظ میں فرمایا ہے کہ جتنے بھی گناہ ہیں ان تمام گناہوں کی معافی ہو سکتی ہے سوائے شرک کے، شرک کی معافی نہیں ہوگی۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تبارک و تعالی معاف نہیں فرمائیں گے اس بات کو کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اور اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں اللہ جس کے لیے چاہیں گے اسے معاف کر دیں گے۔ تو یہ جو شرک ہے یہ انتہائی قبیح، انتہائی برا اور انتہائی بدترین جرم اور گناہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا، ای الذنب اکبر، سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ ہے الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا حالانکہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ ان تشرک باللہ وہو خلقک، تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ جبکہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، اللہ تمہارا خالق ہے۔ تو پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن اب ہم نافرمانی کر کے، احسان نافراموشی کر کے اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہرائیں، یہ بدترین گناہ ہیں، یہ بدترین جرم ہیں۔ گناہ کبیرہ جو اسلام کے اندر بڑے بڑے گناہ ہیں ان کی لسٹ میں اور ان کی فہرست میں شرک سب سے پہلے نمبر پر آتا ہے۔ سب سے پہلے نمبر کا جو بڑا گناہ ہے وہ شرک ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم النبیین امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء علیہم الصلوات والتسلیم اس دنیا میں تشریف لائے، سب نے سب سے زیادہ جو دعوت دی ہے وہ توحید کو اختیار کرنے کی اور شرک سے بچنے کی دعوت دی، اور اسی طرح سے شرک سے براءت کا اظہار فرمایا۔
قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اور دیگر انبیاء کے بارے میں واضح طور پر لکھا ہے کہ انہوں نے شرک سے براءت کا اظہار فرمایا. انی بریء مما تشرکون، میں بری ہوں، میں براءت کا اظہار کرتا ہوں، میں علیحدگی کا اظہار کرتا ہوں، لا تعلقی کا اظہار کرتا ہوں ان تمام اعمال سے جن کے ذریعے تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہو. تو یہ انبیاء علیہم السلام کی بنیادی تعلیمات اور ان کی دعوت کی بنیادی جد و جہد میں سے ہے توحید کی دعوت دینا اور شرک سے بچنے کی تاکید کرنا اور شرک سے براءت کا اظہار کرنا. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی بیان فرمایا. آپ جو ہے 30ویں پارے میں پڑھتے ہیں لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور تمہارا مذہب ہے اور میرے لیے میرا دین اور میرا مذہب ہے. تمہارے دین سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. تم جن چیزوں کی عبادت کرتے ہو ہم ان چیزوں کو نہیں مانتے، ہمارا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی واسطہ نہیں ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 10 نصیحتیں فرمائیں، اور ان 10 نصیحتوں میں سب سے پہلی نصیحت یہ تھی کہ لا تشرک باللہ وإن قتلت او حرقت، اللہ کے ساتھ کسی بھی حال میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، چاہے تمہارا مرڈر کر دیا جائے، تمہیں قتل کر دیا جائے، تمہارا خون بہا دیا جائے، اور چاہے تمہیں آگ میں ڈال کر جلا دیا جائے. قتل ہو جانا قبول کر لینا، آگ میں جل جانا یہ قبول کر لینا، لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یہ ہرگز اس کو قبول نہ کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحت فرمائی ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو، اور ان کے واسطے سے اس پوری امت کو یہ پیغام دیا گیا ہے. تو ایک طرف ہمارے عقیدہ توحید بھی مضبوط ہونا ضروری ہے، اور عقیدہ توحید کا جو کانسیپٹ صحیح مفہوم اسلام کے اندر ہے، قرآن میں ہے اور ہمارے نبی کی حدیث میں ہے، سیم اسی طرح سے ہمارے دل و دماغ میں بھی وہ عقیدہ ہونا چاہیے. دوسری طرف اس عقیدہ توحید کے ساتھ شرک سے علیحدگی اور شرک سے براءت کا اظہار بھی ہماری طرف سے ہونا چاہیے. اللہ کی ذات کے ساتھ بھی کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اور اللہ کی صفات میں سے کسی بھی صفت کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. شرک سے کلی طور پر علیحدگی اختیار کرنا، دوری اختیار کرنا، اور اگر کبھی موقع ملے تو علی الاعلان براءت کا اظہار کرنا، یہ ہمارے ایمان کے لیے اور ہمارے عقیدے کے لیے ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان میں ظلم کی ملاوٹ نہیں کی، ظلم کو مکس نہیں کیا. ظلم سے مراد یہاں پر شرک ہے، یعنی ایمان کے ساتھ انہوں نے شرک کی ملاوٹ نہیں کی، وہی مومن ہیں اور وہی ہدایت کے راستے پر ہیں. تو ہم مومن جبھی ہوں گے اور ہدایت کے راستے پر جبھی ہوں گے جبکہ یہ دونوں باتیں ہمارے اندر پائی جائیں.
تیسری چیز ہمیں یہ جاننی چاہیے کہ اسلام دین معتدل اور دین فطرت کا نام ہے۔ اسلام کے اندر غلو کی کوئی جگہ نہیں ہے، اسلام کے اندر افراط و تفریط کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جو چیز معتدل ہوتی ہے، جو چیز درمیانی ہوتی ہے، جو چیز افورڈیبل ہوتی ہے، ہر شخص کے لیے اسلام ایسی چیزوں کی ہدایت دیتا ہے اور ایسی چیزیں کرنے کی تاکید کرتا ہے۔ اسلام میں یہ تاکید کی گئی ہے کہ آپ اپنے والدین سے مثال کے طور پر محبت کریں۔ آپ جہاں پیدا ہوئے ہیں وہاں ہماری محبت ہونی چاہیے، اس میں اسلام کی بھی تاکید کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہر انسان کا ایک فطری جذبہ ہے۔ انسان جہاں پیدا ہوتا ہے، جہاں پلتا بڑھتا ہے، جہاں اس کا بچپن گزرتا ہے، وہاں کی سڑکوں سے بھی محبت ہوتی ہے، وہاں کے محلات سے بھی محبت ہوتی ہے، وہاں کی جھونپڑیوں سے بھی محبت ہوتی ہے، وہاں کے پیڑ پودوں سے بھی محبت ہوتی ہے، وہاں کے جانوروں سے بھی محبت ہوتی ہے، وہاں کے انسانوں سے بھی محبت ہوتی ہے، وہاں کی آب و ہوا سے بھی انسان کو تسلی محسوس ہوتی ہے۔ ہر انسان کے اندر وطن کی محبت یہ اللہ کی طرف سے ڈالی گئی ہے، یہ ایک فطری محبت ہے، نیچرل محبت ہے۔ اب اس محبت کے اوپر ثبوت مانگنا کہ تم وطن سے محبت کرتے ہو یا نہیں کرتے، ثبوت دو، یہ ایک irrational اور غیر منطقی بات ہے۔ جو انسان عقل سے پیدل ہوگا، جس کے اندر ذرا بھی عقل اور شعور نہیں ہے، وہی کہے گا کہ وطن سے محبت کا سرٹیفکیٹ دکھاؤ۔ ہر انسان کو اپنے والدین سے محبت ہوتی ہے، ہر انسان کو اپنے بچوں سے محبت ہوتی ہے۔ کیا کسی انسان سے کوئی سرٹیفکیٹ مانگا جاتا ہے کہ تم والدین سے محبت کرتے ہو، اس کا ثبوت کیا ہے؟ تم بچوں سے محبت کرتے ہو، اس کا ثبوت کیا ہے؟ اس کا کوئی بھی سرٹیفکیٹ کہیں بھی طلب نہیں کیا جاتا، مانگا نہیں جاتا ہے۔ لہذا چند نعروں کے اوپر اور چند گیتوں کے ذریعے سے کسی خاص کمیونٹی سے یہ ڈیمانڈ کرنا، یہ مطالبہ کرنا کہ تم وطن سے محبت کرتے ہو، یہ نعرہ لگا کر دکھاؤ، یہ انتہائی غیر منطقی اور غیر عقلی بات ہے۔ اس لیے کہ اسلام جو ہے وہ دین معتدل ہے، اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، بلکہ اس کی ترغیب دیتا ہے کہ ہم وطن سے، وطن کی مٹی سے محبت کریں۔ لیکن وہیں اسلام بالکل ہر چیز کا کرائیٹیریا طے کرتا ہے کہ محبت کہاں تک کرنی ہے، اور محبت کی حدود میں رہے، محبت عبادت کی حدود میں داخل نہ ہو جائے۔ محبت الگ ہے اور عبادت الگ ہے۔ وطن سے محبت ہے، لیکن اب محبت کے بجائے وطن کی عبادت کرنے لگیں، یہ تفریط ہے، یہ غلو ہے۔ اور اسلام چونکہ عقل پسندوں کا مذہب ہے، دین فطرت ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ نہ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے کہ ایک ملک والے ہر جاندار کو کھا جاتے، جو دیکھتے اسی کو فرائی کر کے کھا جاتے، دوسرے ملک والے ہر جاندار کے سامنے اس طرح سے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاتے۔ وہ افراط ہے، یہ تفریط ہے، اعتدال دونوں کے بیچ میں ہے۔ اسلام اس طرح کے افراط و تفریط کی اجازت نہیں دیتا۔ وطن سے محبت کرنی ہے، لیکن وطن کو خدا کا درجہ دے دیا جائے، محبت کی لمٹ سے نکل کر عبادت کی حدود میں داخل ہو جائیں۔ اسلام اس چیز سے روکتا ہے، اور اسلام جو ہے دعوت دیتا ہے کہ دیکھو اور سمجھو کہ تم کہاں سے چلے تھے اور کہاں پہنچ گئے۔ اس طرح کے غلو کی اسلام کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے۔
ایک گیت ہے وندے ماترم کے نام سے گیت، اور آزادی، ملک کی آزادی سے پہلے کا یہ گیت ہے۔ آزادی کے بعد سے ہی بعض حضرات اس جد و جہد میں ہیں کہ اس گیت کو ہر شہری کے اوپر لازم کر دیا جائے، سرکاری غیر سرکاری اسکولوں میں لازم کر دیا جائے، تاکہ جتنے بھی بچے ہیں وہ سب کے سب اس گیت کو گائیں اور اس گیت کو پڑھیں۔ یہ جو گیت ہے وندے ماترم کے نام سے، اگر آپ اس گیت کو پڑھیں گے اور گہرائی کے ساتھ اس کا مطالعہ کریں گے، اس کا ترجمہ دیکھیں گے، یا جس زبان میں ہے وہ ہندی اور سنسکرت زبان میں، آپ اس کو دیکھیں گے، اس کو سمجھیں گے، تو یہ گیت شرکیہ مفاہیم اور مضامین پر مشتمل ہے۔ لفظ وندے جو ہے وندنا، اس کے دو معنی آتے ہیں، احترام کے بھی معنی ہیں اور عبادت کے بھی معنی ہیں۔ اسی طرح سے اس گیت کے اندر آگے چل کر ایسے جملے ہیں کہ جس میں ملک کو درگا ماتا کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، اور جیسے ان کے پاس درگا کی پوجا کی جاتی ہے، گویا کہ ملک کو بھی ایک بھگوان کا اور ایک خدا کا درجہ دے کر اس کی پرستش کی ترغیب دی گئی ہے اور اس کی طرف لوگوں کو راغب کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو یہ جو گیت ہے یہ شرکیہ مضامین کے اوپر، شرکیہ باتوں کے اوپر مشتمل ہے۔ ابھی حال ہی میں ملک کے وزیر اعظم نے اس گیت کو لے کر ایک بڑا پروگرام کیا ہے، اور اسی طرح سے ایک پورٹل بھی لانچ کیا گیا ہے جہاں پر ملک کے شہریوں کو اور بچوں کو، طلباء کو رغبت دی گئی ہے کہ آپ یہ گیت بنا کر، گا کر ویڈیو بنائیں اور اس ویڈیو کو آپ اپلوڈ کریں، تو آپ کے لیے سرٹیفکیٹ ایشو کیا جائے گا کہ آپ، یہ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ ہندوستانی ہیں۔ یہ جو گیت ہے یہ ملک کے دستور کے آرٹیکل 19 اور 25 کے بھی خلاف ہے۔ یہ آرٹیکل 19 میں اظہار رائے کی آزادی اس ملک کا دستور ہر شہری کو دیتا ہے۔ آرٹیکل 25 کے اندر مذہبی آزادی اس ملک کا دستور اس ملک کے ہر شہری کو دیتا ہے۔ تو خود یہ جو گیت ہے یہ قانون سے، دستور سے، ملک کے کانسٹیٹیوشن سے متصادم ہے، اور پھر اس طرح کی باتیں کرنا اور اسی طرح سے یہ کوشش کرنا کہ اس طرح کے گیت کو، ترانوں کو تمام اسکولوں کے اندر، سرکاری اور غیر سرکاری اسکولوں میں لازم قرار دے دیا جائے، یہ دستور کے خلاف ہے، یہ ہندوستان کی روح کے خلاف ہے۔ اصل سیاست تو یہ ہے کہ اس طرح سے سیاست کی جائے، اس طرح سے ملک کا نظام چلایا جائے کہ ملک کی کسی بھی کمیونٹی کی دل آزاری نہ ہو، ملک کے اندر اتحاد و اتفاق جاری رہے، ملک کے اندر بھائی چارگی قائم رہے، ملک کے اندر کہیں فتنہ و فساد برپا نہ ہو، اس طرح کا انتظام و انصرام کرنا اور اس طرح کی تدبیر کرنا، تنظیم کرنا، یہ اصل سیاست ہے، یہ بہترین سیاست ہے جو اس ملک کی روح کے موافق ہے، اس ملک کی سماجی ہم آہنگی کے مطابق ہے۔ اور اس طرح کے شوشے چھوڑنا جس سے ملک کے سماج میں بکھراؤ پیدا ہو، نفرت کا ماحول پیدا ہو، یہ انگریزوں کی سیاست ہے کہ ہندوستانیوں کی سیاست نہیں ہے۔ آخری بات یہ ہے کہ جب اس طرح کا کام اور اس طرح کی کوشش انفرادی طور پر نہیں سرکاری سطح پر ہو رہی ہے، تو اب مسلمان ہونے کی حیثیت سے، مسلمان بچوں کے والدین ہونے کی حیثیت سے اب ہماری ذمہ داری ہوتی ہے
کہ ہم اپنے نونہالوں کی نگرانی کریں کہ ہمارے بچے کن اسکولوں کے اندر پڑھ رہے ہیں، وہاں کس کس طرح کے ترانے اور کس کس طرح کے گیت گائے جاتے ہیں، وہاں کا سیلیبس کیا ہے، وہاں کا نصاب کیا ہے۔ کہیں وہاں کی تعلیم سے، وہاں کی ایکٹیویٹیز سے، سرگرمیوں سے ہمارے بچے کا ایمان تو کمزور نہیں ہوگا۔ یہ یاد رکھیں کہ مسلمان ہر چیز کا سودا کر سکتا ہے، اپنے عقیدے کا سودا نہیں کر سکتا۔ وطن عزیز مسلمانوں کے سر اور آنکھوں پر ہے، لیکن اپنے ایمان کا سودا کر کے، اپنے عقیدے کا سودا کر کے وطن عزیز کی پرستش نہیں ہو سکتی۔ وطن سے محبت یہ ایک الگ چیز ہے، اور اپنے دین کی حفاظت یہ ایک الگ چیز ہے۔ لہذا ہمیں ہمارے بچوں کی نگرانی کرنی ہمارے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح سے جتنے مسلمان ہیں، مسلم تنظیمات ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ اگر گورنمنٹ اس طرح کی کوئی کوشش کرتی ہے تو قانونی دائرے میں رہ کر اس کی قانونی چارہ جوئی کرنی چاہیے، اور قانون کے دائرے میں رہ کر اس طرح کی کوششوں کے خلاف ہمیں عدالتوں کے اندر جانا چاہیے، تاکہ اس طرح کا کوئی فیصلہ نہ ہو جس سے ہمارے بچوں کے دین و ایمان کے اوپر اثر پڑے۔ اللہ تعالیٰ